13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको जी, आपको भी, सबको। आप तशरीफ रखिएगा। बल्कि सबको ही जश्न आज़ादी मुबारक। हस्दैन जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, आप किसको कह सकते हैं, लेकिन सुबह की सोच में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं, और ऑब्वियसली हसनैन लियाकत के साथ मैं हूँ नम्रा तारिक। और आज हमारा जोश जज्बा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है रूटीन से, क्योंकि रूटीन में हम लोग कुछ और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम, इंतहाई खास है। हसनैन को, इस वक्त स्टूडियो में जो लोग, मेरी टीम को, हम सबको, बल्कि एबीएन पूरी की पूरी हमारी एबीएन की टीम्स को जश्न आज़ादी मुबारक हो, फिर पाकिस्तानियों को, और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप सबको 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो आज का ये दिन। और हसनैन, आई थिंक सो कि सबसे बड़ी नेमत, अगर अपनी इंसान नेमतों को काउंट करना शुरू करे तो उसमें आपकी आज़ादी सबसे बड़ी और पहली नेमत है। जी हाँ, और निब्रा, ये आज़ादी कभी भी प्लेट में रखकर नहीं मिल सकती। इसके लिए हमने खून बहाया, और अगर 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, तो एक ऐसी लंबी दास्तान है जिसमें पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के नौजवानों ने, इनके बड़ों ने, इनके बुजुर्गों ने, जो आज नौजवान हैं, डेफिनेटली उनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, और इन कुर्बानियों की वजह से आज ये पाकिस्तान कायम और दायम है। डेफिनेटली मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन इन मुश्किलात में हमें, मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ना चाहिए। आज़ादी कभी प्लेट में रखी हुई नहीं मिल सकती। इसको हासिल करने के लिए खून का दरिया पार करना पड़ता है। ये दिन था जब मुसलमानों ने कायदे आज़म की सरबराही में अपनी जदोजहद, अज़म और बेपनाह कुर्बानियों की बुनियाद पर अपनी शनाख्त को एक अलहदा वतन में डाल दिया, और यह आज़ादी की अलामत थी, एक खून के दरिया जिसने हमारे लिए आज़ाद फिजाओं का रास्ता हमवार किया। बिल्कुल जी, आज जब हम आज़ादी की सालगिरह को मना रहे हैं, हमें अपने मुल्क की तारीख, सकाफत और इन अजीम लोगों की, उन तमाम तर अजीम जो हमारे आबा व अजदाद हैं, उन लोगों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए, जिन्होंने इस आज़ादी को मुमकिन बनाया। और जब लाखों लोगों ने इस वतन के लिए अपनी जान, माल, सब कुछ कुर्बान किया, खून की वो लकीर जिससे बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा, और जिनके सदक़े में हम आज़ाद फ़िज़ाओं में आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 सांस ले रहे हैं। जी हाँ, ये दिन हमारे लिए ना सिर्फ जश्न का दिन है, बल्कि कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान की तजदीद है। आज के दिन हमें याद आती है वो अजीम कुर्बानियाँ जो हमारे बुजुर्गों ने इस वतन की आज़ादी और बका के लिए दी। ऐलान आज़ादी के बाद मुसलमानों को आग और खून का एक दरिया उबूर करना पड़ा। बिल्कुल जी, और तारीख़ इंसानी की एक बड़ी खूनी हिजरत हुई। अगर तमाम तर अपनी तारीख को अगर हम एक बार देखें तो पाकिस्तानी कौम अपनी इस नस्ल का एहसान कभी नहीं भूल सकती है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे आबा व अजदाद की जो कुर्बानियाँ हैं, आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं और वो हमेशा याद रखी जाएंगी, और आज हम उनको खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी नाजरीन उस वक्त, और जब अपनी माओं ने अपने बेटों को खो दिया, जब अपने बेटों ने अपनी औलादों को खो दिया, किसी का बाप जो है वो दुश्मनों की भेंट चढ़ गया, किसी की माँ उसकी आंखों के सामने कत्ल हुआ, किसी के बच्चे आंखों के सामने शहीद कर दिए गए, लेकिन अलहदा वतन
आजाद वतन में जाने का जज्बा कभी भी मांद ना पड़ सका और पाकिस्तानी कौम अपने आबा व अजदाद का एहसान कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि हमें इस मुल्क की बहुत कदर है और ये कदर करनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे आबा व अजदाद ने हमारी आज़ादी के लिए हासिल किया और हमें आज़ाद करवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिल दिल पाकिस्तान आपके सामने पेश किया। सबसे पहले बच्चों की तरफ चलता हूँ। बच्चों, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। ये माइक तो उठाएं यार। हाँ, मोहम्मद नईम। और आपका नाम? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। नईम और इस तरफ इब्राहिम। आमना वकास। आमना वकास। नसाहत सुगरा। और आप? फिदा ज़ैनब। अच्छा, आज पाकिस्तान का, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। आज पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज ही के दिन 1947 को हम आज़ाद हुए थे। क्या जोश व खरोश होता है, क्योंकि आप अब अगली नस्ल में हैं, आपने इस मुल्क को संवारना है, और कैसे एहसासात हैं आपके? हमें बहुत खुशी होती है और हम लोग इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और इसके अंदर हम अपने घरों को सजाते हैं, उधर केक्स कट करते हैं और साथ हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। क्या फैमिली बात के साथ, फ्रेंड्स के साथ नहीं? फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं। स्कूल में क्या किया है? स्कूल में अभी नहीं, अभी हम यहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ पे आए हो, लेकिन स्कूल में क्या करते हो वैसे रूटीन में? हम लोग पढ़ते हैं और उधर स्टडीज़ करते हैं और उसके अलावा वहाँ पे कुछ क्या नाम है, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। बड़े होके क्या करेंगे आप? मैं डॉक्टर बनूंगी। आप डॉक्टर बनेंगी। आप क्या बनेगी? फाइटर पायलट। फाइटर पायलट। ओके, मैं आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर। भाई, दो हमारे पास डॉक्टर हैं। एक दो सिविल डॉक्टर्स। डॉक्टर बनेंगी, हसन, एक आपने आर्मी बचपन में डॉक्टर क्या बनेगी। सोचा था क्या बनूंगा? मैं भी कुछ ऐसा ही बनना चाहता था। आपको बताया था ना मैंने? Off the वैसे जो आप record। मुझे ऑफ ठीक है। कैमरा बता रहे थे हाँ। वो बता देते, बड़ा अच्छा लगा। वो तो मैं आजकल भी हूँ। जी बच्चों, आप क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप भी पायलट बनना चाहते हो? माशाल्लाह, सारी good। पायलट बनना चाहते हो? सर, तुसी कुछ और बनना चाहते हो? शिप पायलट। भाई माइक देखो, माइक पे बोलिए। माइक- अच्छा, माइक- आप माइक- क्या माइक बनना read चाहते हैं? पायलट बनना चाहते हैं जी। ये शिप पायलट, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। हाँ, ये हर एक बंदा different पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना आर्मी चाहता है, कोई डॉक्टर, सिविल, कोई शिप आर्मी पायलट डॉक्टर, लेकिन और ये शिप डॉक्टर, पायलट। डॉक्टर, फाइटर अभी पायलट। भी शिप चलानी है ना। हाँ, क्या ठीक है। बात है। और अच्छा, वैसे ये- बचपन में हम लोगों ने भी बड़े ख्वाब देखे थे, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन वैसे मैंने तो एंकर का ही सोचा था। अच्छा, हाँ, बस आपका ख्वाब पूरा आई हो गया। यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट एंड आई वुड से कि कभी टीवी देखे कि मुझे भी ये करना है। क्या बात है। लेकिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख्वाब पूरा हो गया। अब मेरे पूरा ख्याल हो इसको खत्म कर दे। ख्वाब पूरा हो जाए, उसको खत्म कर देना चाहिए। आंखें खोल लेनी चाहिए ना। आगे 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 खोल देनी चाहिए। चलें जी। सर, अच्छा, बताइएगा, आजकल जिस तरह के हालात हैं, कोई एक्टिविटी इस तरह की होती है जो आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? क्या करते हैं, मतलब हाइकिंग में आगे पीछे हैं कि आप जो ट्रैवल आप करते हैं, घूमने कहाँ पे फिरने जाते जाते हैं घूमने फिरने? गाँव ही जाते हैं और जाते गाँव। गाँव कहाँ पे आपका? हैं। मंडी बावदी। अच्छा, मंडी बाउद्दीन में है जी। चले, पूरा पाकिस्तान है, आप गाँव जाते हैं। आप क्या करते हैं वैसे? हम लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने फिरने जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे घूमने फिरने मामा पापा के साथ। कहाँ पे घूमने फिरना पसंद है आपको? मुझे ज़्यादा मतलब ऐसी एडवेंचर्स करने का शौक है। अच्छा, वेरी गुड। और एडवेंचरस, मतलब आप डॉक्टर भी बनना चाहती हैं, ऊपर से आपको एडवेंचर भी पसंद है। ये डिफरेंट फील्ड होगी। आपको हॉबी एडवेंचर रखनी चाहिए। What is your favorite thing to do? आई वांट टू डू नहीं, फेवरेट थिंग टू डू, नॉट वांट टू। आप क्या करना सबसे ज्यादा आपको पसंद आता है, खासतौर पे 14 अगस्त पे के फ्लैग्स वगैरह खरीदना, फिर उनको कहीं पे जाके लगाना, सजाना, वो पसंद है? ज़्यादा या फिर घूमने नगमे फिरने का गाना शौक है। पसंद? ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है। घूमने फिरने का शौक जी। है। अच्छा, क्या क्या सजाने का शौक होता है? अब आपने अभी खुद सजाया? कैसे डेकोरेट किया है? तो हमारे व्यूअर्स को सिखाओ आज के कैसे घर को डेकोरेट करते हैं। चलो, वगैरह लेके आते हैं। मतलब कि हम माइक जो बोल रहे हैं ना, अच्छा वो माइक अपने बिल्कुल करीब करेंगे। हम झंडियाँ वगैरह लेके आते हैं, उससे हम झंडा लेके आते हैं, उसको हम ऊपर लगाते हैं दरवाजे के, और फिर झंडियाँ वगैरह लगाते हैं दरवाजे के बाहर, फिर हम अंदर लगाते हैं, अंदर सजाते हैं पूरा। और फिर क्या केक बात। लेके आते हैं। और आप अकेले कर रही होती है या आपके साथ कोई और भी डेकोरेट करता है? मेरी सिस्टर करती है। सिस्टर और आप करते हो। और आप क्या नाम था आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, आप क्या करते हो? ये माइक ऊपर कर लें इब्राहिम। मैं आप भी क्या यही करता हूँ। मेरा भी ये शौकीन है कि मैं घर में अपने झंडा लगाऊं और झंडियाँ लगाऊं तो घर सजा हो। क्या बात है। Very कोई good। मेहमान आए तो देखें। और ये पूरे 14 दिन के लिए होता है या फिर सिर्फ 14 बस अगस्त 14 के अगस्त के लिए? लिए। एक दिन के लिए? एक दिन। बड़ा खर्चा करवाते हैं ये झंडियाँ वगैरह लगवाते हैं। आप क्या करते हैं सर? 14 अगस्त में आप माइक ले झंडियाँ लो। वगैरह सब कुछ लगाते हैं आप? जी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया पूरी कौम को ना, कि हम घर की सफाई सुथराई करते हैं, उसमें झंडियाँ लगाते हैं। ये पाकिस्तान भी हमारा घर है और इसकी तो सफाई सुथराई का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उस हवाले से कोई मैसेज देंगी आप? सफाई करना निस्फ ईमान है, मतलब सफाई निस्फ ईमान है। जी। Yes। और
اچھی بات ہے. اگر یہ جو لوگ گلی میں پھینک دیتے ہیں کوڑا وغیرہ, یہ غلط بات ہے. ملک کے ساتھ بائی والے ملک بہت صاف ہوتے ہیں, اور یہ جو ہمارا پاکستان ہے, چلے جی اس کو ہمارا پاکستان بھی بہت صاف ہے, ہمارا پاکستان بھی بہت اچھا, اور ہم مل کے پاکستان کو مزید صاف بھی بنائیں گے. اچھا, یہ میسج تھا جی بچوں کا کہ آپ جب 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پلیز خیال رکھیں کہ کوئی گند وغیرہ نہ مچے, کیونکہ اکثر ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں جانے انجانے میں. تو خیال رکھنا ہے آج کے دن جب آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پلیز صفائی نصف ایمان ہے, جھنڈے وغیرہ کہیں پہ نہیں پھینکتے ہیں اور گند نہیں مچانا ہے. اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ جاتے ہیں ایک بریک پہ, واپس آتے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. ایک بار پھر ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر محمد ارشد سے. پاکستان کے صحافتی میدان کے ایک روشن ستارے ہیں. آپ نے 1959 میں اور 61 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ماسٹرز ان جرنلزم کے اولین بیچ میں شامل ہو کر پاکستان اور برصغیر میں صحافت کی اعلیٰ تعلیم کی بنیاد رکھی. 15 اپریل 1940 کو پیدا ہونے والے پروفیسر ارشاد نے نہ صرف تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا بلکہ پاکستان کی آزادی کی تاریخ کا بھی ایک زندہ گواہ ہیں. انہوں نے 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو شکرگڑھ شہر میں منعقد ہونے والی آزادی کی سرکاری تقریب میں شرکت کی, جس کا انعقاد ضلع گرداسپور کی سب سے بڑی تحصیل کے ہیڈ کوارٹر سرسبز میدان میں کیا گیا. ان کی خدمات اور قربانیاں صحافت اور میڈیا کی دنیا میں ایک مثال ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل جی, پروفیسر محمد ارشد بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بہروز سے اور شہروز سے, جو کہ پروفیسر ملک عنایت کے پوتے ہیں. 14 اگست کے موقع پر ہمیں تحریک آزادی کے عظیم مجاہد پروفیسر ملک محمد عنایت اللہ کی قربانیوں اور خدمات کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ نے 1934 میں مسجد وزیر خان لاہور سے اپنی مذہبی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا, اور بہت جلد مجلس اتحاد ملی کے اہم رکن بن گئے. آپ کی قیادت میں مسجد شہید گنج کے سلسلے میں چلائی جانے والی تحریک نے ایک نیا جوش پیدا کیا, جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو لاہور آنے کی دعوت دی گئی. آپ نے قائد اعظم کا والہانہ استقبال کیا, جس میں ہزاروں لوگ شامل تھے. پروفیسر صاحب کے پرنٹنگ پریس کو انگریز حکومت نے ضبط کر لیا, لیکن آپ نے اپنے حوصلے اور جذبے کو کبھی کمزور نہ ہونے دیا. آپ کا شمار تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کارکنان میں بھی ہوتا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس مقصد کے لیے وقف کر دیا. ان کی خدمات کو سونے میں تول کر بھی جو ہے وہ ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے ان کے جو پوتے ہیں دونوں بہروز اور شہروز, وہ بھی ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ دونوں؟ جشن آزادی مبارک. جشن آزادی, آپ کو بھی سر جشن آزادی مبارک. اچھا سر, پہلے آپ کی طرف آؤں گا میں اس وجہ سے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہیں, پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. رائٹ ناؤ 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہے. اس وقت 14 اگست والے دن کیا ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پروگرام ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے کہ میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جاتا ہوں. ٹھیک. 14 اگست 1947. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کا پروگرام سٹارٹ ہے. ادھر کراچی میں سندھ اسمبلی کی عمارت میں وہ تقریب سٹارٹ ہو گئی ہے جس کی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح صدارت کر رہے ہیں, اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں جو لاسٹ وائسرائے آف انڈیا ہے وہ ان کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہے. وہاں پوزیشن اس وقت یہ ہے, اور یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں. آپ اپنے ہسٹوریکل اس کی ہسٹوریکل ویلیو کا اندازہ کر لیں. میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کل آ گئے تھے, ڈاکومنٹس سائن ہو گئے تھے انڈیپینڈنس کے, رات کو عشائیہ ہو گیا تھا. آج وہ فارملی ایڈریس کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ ایڈریس کریں گے. اس کے بعد قائد اعظم ایڈریس کریں گے, اور 11 بجے آپ کی تقریب ختم ہوگی, 11 بجے وہاں تقریب وہ ختم ہو رہی ہے. کیا بات, کیا بات. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان آزاد ہو گیا ہے, بائی لا آزاد ہو گیا. اس کے بعد 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نئی دلی جانا ہے, اور رات کو 12 بجے وہی تقریب ہوگی. وہ رات کو 12 بجے آزاد ہوں گے. اوکے. تو ایک ہی تاریخ کو صبح اناؤنسمنٹ ہوگی, اس لیے کہ ڈاکومنٹس میں لکھا ہے
जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें लिखा है कि 15 तारीख को आज़ाद होंगे, तो अनाउंसमेंट 15 को होगी, हमारी हो गई थी, हम आज़ाद आज हो गए थे। यही वजह है कि इंडिया वाले जो है वो 15 तारीख को बनाते हैं, हम 14 को बनाते हैं, हम आज आज़ाद हो गए हैं। ठीक, क्या बात। दैट इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक, कन्फ्यूजन है ना कि अभी हम क्यों बनाते हैं, इसलिए कि वो हम आज़ाद हो चुके हैं इन राइटिंग, बाय लॉ, बाय लॉ। और हमारे इस वक्त 11 बजे हमारा जो वायसराय है वो हमारा वायसराय नहीं है, उनका है। हमारा गवर्नर जनरल कायद आज़म है, उनके तो उनका गवर्नर जनरल तो वायसराय बाद में भी रहा है, तो इसलिए वो पता नहीं कब आज़ाद होंगे, हम आज़ाद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा क्रेडिट हमारी कौम को जाना चाहिए, हमारी न्यू जनरेशन इस नस्ल को जाना चाहिए जिसको अभी पता नहीं है कि हम कितना, हमें हमारा ऑनर है, खुदा ने हमें कितना ये एजाज़ बख्शा है। हम ना सिर्फ हम आज़ाद नहीं हुए, हम मर्ज वजूद में आए हैं। आज़ाद वो हुए, गुलाम वो थे, हम तो मर्ज, हमारा नक्श दुनिया के नक्शे पे हम वजूद में आए हैं, हमारे साथ तो गुलामी मंसूब ही नहीं। तो पाकिस्तान वाज नॉट स्लेव, इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री। ये भी थोड़ा सा हमें, हम आज़ाद नहीं हुए, हम मार्ज वजूद, हम मार्ज वजूद हैं, आज़ाद ही मार्ज वजूद हैं, हम गुलाम नहीं रहे, तो इंडिया है। तो ये एक थोड़ा सा मैं फ़र्क बताना था कि आपका प्रोग्राम उसके साथ बाकायदा एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चल रहा है। क्या बात, क्या बात। ठीक हो गया। अच्छा चले जी, बहरोज़ और शहरोज़ की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी एक बार फिर से मुबारक। लेकिन ये जो इनायत मलिक इनायत साहब की जो कुर्बानी है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ अल्फाज में पहले इंट्रो में बताएं, और ताकि वो जान सकें कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि बेसिकली उनका जो हमारा जो फैमिली का जो ताल्लुक था वो कुतुब के साथ था। जी जी। जो मेरे परदादा थे वो बेसिकली उनका प्रिंटिंग प्रेस और इससे वाबस्तगी थी। 1934 में मेरे दादा ने प्रॉपर तरीके से सियासत में जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान से अपनी सियासी तकरीर का पहला स्टार्ट किया, और उस टाइम इत्तेहाद मिली इस्लामी एक तंजीम कायम की गई जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों की जो है ना कानूनी और फाइनेंशियली जो है उसकी रहनुमाई की जाए। तो जब उसका 1935 में जब पहला इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम के जो जय्यद उलमा थे और जो सियासी रहनुमा थे वो उसमें शामिल हुए, और 1936 में बाकायदा इसमें जो गंज शहीद मस्जिद की जो तहरीक है उसके लिए ये फैसला लिया गया कि उसकी जो कानूनी रहनुमाई है वो कायदे आज़म से ली जाएगी। अच्छा, और वहीं पे कायदे आज़म से रब्ता हुआ? जी, वहीं से रब्ता हुआ। लतीफ़ गाबा साहब थे जिनको दिल्ली भेजा गया पूरे वफ्द के साथ, जिन्होंने कायदे आज़म को बाकायदा ऑफिशियली जो है दावत दी, और कायदे आज़म ने बज़रिया तार लाहौर आमद की जो है तस्दीक कर दी। प्रोफेसर साहब ने उधर जैसे ही उनको इत्तला मिली उन्होंने लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जलसे शुरू कर दिए और लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हों। जब उस तकरीर का जो बेसिक क्रस्क था वो ये था कि मुसलमानों को एक रियासत की ज़रूरत है, और कायदे आज़म वो शख्सियत हैं जो कि इस टाइम मुसलमानों की तर्जुमानी कर सकते हैं। उस सिलसिले में फिर उन्होंने अपनी सियासत को और बढ़ाना शुरू किया। अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी में बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए जिसकी उन्होंने खुद सरबराही की। इस दौर के अंदर 1937 के अंदर अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने उनका जो प्रेस था उसको ज़ब्त कर लिया। 3 साल तक उसको ज़ब्त रखा क्योंकि उसके ऊपर मुसलमानों के इत्तेहाद और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो गए थे। जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने मुस्लिम लीग को बाकायदा ज्वाइन करना का ऐलान किया तो वो मेरे दादा को अपने साथ ले गए, और जब लाहौर में जो मुस्लिम लीग का जब दफ्तर खोला गया तो उधर इनको जो है उस पे सारे मुस्लिम लीगी और जो 20,000 से ज़्यादा कारकुनान मौजूद थे। उस मौके पर इन्होंने फिर बाकायदा इनको सूबा पंजाब का सेक्रेटरी बना दिया गया, और फिर इसमें इन्होंने जेहलम में, फिर कानपुर में, फिर सियालकोट के अंदर जितने भी कायदे आज़म की जितनी भी अरेंजमेंट्स थी, जो उनकी तकारीर थी, वो सारी उन्होंने की। और जब 1940
کو جب لاہور کے اندر جو جلسہ کیا گیا وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. قائد اعظم نے باقاعدہ طور پہ جو پاکستان کی جو مقاصد تھے, جو تقریر کا جو کرسک تھا, وہ پروفیسر صاحب کو ذمہ داری دی کہ یہ آپ نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا, اور آپ نے مسلمان ہند ہے اس میں اس میسج کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے. پھر انہوں نے اپنی بہت زیادہ کوشش اس پہ کی کہ مسلم لیگ پہ اعتماد کیا جائے, اور اس پہ وہ اپنی کاوشیں جاری رکھے رہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, بڑے دل سے بات کر رہے ہیں, اور ویسے تو پاکستان ہم سب کا ہے, لیکن جب جس طرح ملک عنایت صاحب کی اخبار کا ایک یہ لائے ہوئے ہیں, پورا ایک پرنٹ بھی لائے ہوئے ہیں, آنرشپ تھوڑی زیادہ نہیں ہو جاتی کہ آپ کی فیملی کا کوئی شخص انوالو ہو انڈیپینڈنس میں؟ یس, بیسیکلی یہ چیز فخر کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کی خوشی بیسیکلی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو دادا ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کافی جدوجہد اور کافی قربانیاں بھی دی ہیں پاکستان کے لیے, تو اوبیسلی اس چیز کی خوشی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی آنرشپ بھی زیادہ ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا, خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیں گے اور واپس جب آئیں گے تو پروفیسر ارشد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 7 سال کا بچہ, اس کے کیا احساسات تھے, اور وہ جس تقریب میں شامل ہوئے تھے وہاں پہ کیا کچھ ڈسکشن ہوئی تھی, اور گرداسپور کے حوالے سے بھی بات کروں گا, جس کو پورا پاکستان میں آنا تھا, وہ پورا پاکستان میں کیوں نہ آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سب کی سوچ میں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک بار پھر سے آزادی مبارک بھی کہتے ہیں. ابھی ہم بڑھنے لگے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اوبیسلی آپ نے جرنلزم میں جب قدم رکھا وہ پائنیئرز میں سے آپ ہیں، پاکستان میں میڈیا اور یہ سب صحافت کا آغاز کیا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزادی کی جو ایک لڑائی تھی، جو جنگ تھی، یہ جو کوشش تھی، اس میں میڈیا اور صحافت کا کتنا جو ہے کردار رہا؟ پاکستان کی تحریک پاکستان یہ 23 مارچ 1940 کو شروع ہوئی تھی. 23 مارچ 1940 سے پہلے تحریک آزادی ہند تھی. 23 مارچ 1947 کو تحریک پاکستان نے نام لیا اور شروع ہوئے. اونلی ہارڈلی 7 ایئرز میں پاکستان بن گیا، 7 ایئر. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، جبکہ مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ شاطر ہندو سے، اور انتہائی اونچا دماغ، اہل دماغ برطانیہ سے، 2 طاقتیں. اور ادھر کیا تھی؟ اونلی قائد اعظم لیاقت علی خان اور اس کے ساتھی، یہ تھے. آپ امیجن نہیں کر سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیسے ہم مارج وجود میں آ گئے. پہلے تو یہ بات ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے لیکن ٹائم کم ہے. ہم بن گئے، آزاد ہو گئے. تو اس کے بعد میں نے بتایا نا کہ 2 حادثے ہو گئے. اس کے بعد بڑا سلسلہ چلا جو مایوس کن آپ لوگوں کے لیے حالات ہیں وہ واقعی ہیں. مثال کے طور پر 11 سال افراتفری کے، آگے 58 سے لے کر 69 تک ایک 10 سال کا پیریڈ تھا جو ہمارے لیے سٹیبل تھا، ایوب خان کا. اور اس میں ہی پاکستان بنا ہے صحیح معنوں میں. استحکام پاکستان جو ہے اسی میں ہے. آج جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں اسی دور کی ہے، تربیلا اور یہ منگلا ڈیم. ایک بات. دوسرا، سیاست میں استحکام، معیشت میں استحکام، صنعتی ترقی ہوئی، کارخانے لگے اور زراعت کی ترقی کی. اور ہم نے 2 بڑی طاقتوں کو قرضے دیے اس دور میں. جی. اور پہلا ہمارا 5 سالہ اکنامک پلان بنا، پاکستان نے بنایا. اسی دور کی بات کر رہا ہوں. ملائیشیا نے اپنا وفد بھیجا کہ یہ پاکستان کا جو اقتصادی پروگرام ہے اس کی مطالعہ کیا جائے. انہوں نے مطالعہ کیا اور لاگو کیا. اور وہ کہاں پہنچ گئے؟ اور کوریا نے، جنوبی کوریا نے اپنا وفد بھیجا. ہمارے جو ہمارا اقتصادی پروگرام تھا اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے امپلیمنٹ کیا. وہ کہیں پہنچ گئے، ہم کہاں پہنچ گئے. یہ سارا اعزاز ہے پاکستان کو. پھر اس کے بعد افراتفری کا دور شروع ہوا. پھر 10 سال کا دور آیا ضیاء الحق کا. پھر سٹیبلٹی آئی. سر یہ تو دور ہے نا، یہ ہمیں میڈیا کے توسط سے بھی یاد ہے. میں آپ دونوں سے بھی تھوڑا سا اجازت چاہوں گا. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1940 سے لے کے 47 تک آپ کی یادداشت میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آزادی کے وقت ہوئی، اور اسپیشلی گرداسپور کے حوالے سے مجھے بتائیے گا. کیونکہ گرداسپور میں 51% کے قریب مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ شکر گڑھ صرف پاکستان میں آیا، پٹھان کوٹ ہو گیا، گرداسپور پورا ضلع ہو گیا، وہ انڈیا میں چلا گیا. اس کے کیا محرکات تھے؟
जी ये बड़ा अच्छा, ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये एक मैप है। अच्छा, अगर दिखा के ये अगर मुझे बताइएगा, मैं इधर से आप बताइए जी। ये जी मैप है जो कि पंजाब का है, तो पाकिस्तान का है। ठीक, ये देखिए जी, बिल्कुल ये पाकिस्तान के ऊपर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक कोन निकली हुई है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कोन। दिस इज द लार्जेस्ट तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। हाँ जी, गुरदासपुर की 4 तहसीलें थी। एक बटाला, राइट साइड पे बटाला, दरमियान में गुरदासपुर खुद तहसील, और लेफ्ट साइड पे पठानकोट, और जो कोन है ये शकरगढ़ तहसील थी, और एरिया वाइज दिस वाज द बिगेस्ट तहसील। ये पाकिस्तान में आई, बाकी तहसीलें इंडिया में चली गई। क्यों चली गई? ये वो कंस्पिरेसी है जो इस वक्त ज़ेरे बहस है अभी तक। हाँ जी, जो इंडिया ने उन्होंने की थी बकायदा। क्योंकि जो पठानकोट है, पठानकोट इज द चिकन नेक ऑफ इंडिया, बिटवीन कश्मीर एंड इंडिया। ये रास्ता देने के लिए सब कुछ हुआ। दैट वाज द कंस्पिरेसी नंबर 1, और इसलिए दी गई। अब शकरगढ़ पाकिस्तान में आ गया क्योंकि इसकी आबादी तकरीबन 52% मुसलमानों की थी। ये हमारे पास आ गई। लकीली वी वर देयर इन द सिटी ऑफ शकरगढ़, जो हेड क्वार्टर था तहसील का, वहाँ थे मैं 7 साल का था, और प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे, और 7 साल के बच्चे को सारा बताता है, हर चीज़ का पता है। मुझे एक एक इंच, एक एक लम्हे का पता हुआ इस वक्त। और इससे पहले सन 46 में इलेक्शन हुए थे, आप सब पता है इलेक्शन हुए थे, और उस जगह पर मुकाबला था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी। अच्छा, कांग्रेस नहीं थी यहाँ पे? कांग्रेस तो इंडिया में उधर थी। अच्छा। यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसके साथ मुकाबला था। ठीक। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है, और इसके दरमियान मुस्लिम लीग जीत गई थी, और जो मुस्लिम लीग को जीतने के लिए जो कैंपेन चलाई गई, और वहाँ के जो अकाबरीन थे उन्होंने कैंपेन चलाई, कामयाब चलाई, और हम बच्चे थे, हमारा जोशो खराज, ये सन 46 की बात हो रही। ठीक। और हम बच्चे थे, और जोशो खरोश था। हमें ये पता था कि कोई आगे मुसलमानों का मुल्क बढ़ रहा है, ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे बढ़ रहा है। तो हम बस्ता लेकर और बैग लेकर, उस जमाने में बस्ते होते थे, भाग आते थे, और जाके सड़क के ऊपर घर जाने से पहले नारे लगाते थे। नारे क्या लगाते थे? मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान लेकर रहेंगे, पाकिस्तान वोट बाबे को देना है, ये नारे ये हम नारे लगाते थे। तो चुनांचे वो इलेक्शन हो गए, मुस्लिम लीग जीत गई, और वो दौर आ गया जब के पाकिस्तान बनना था। सन 47 आ गया। सन 47 जब आया तो उसके बाद हालात ख़राब हो गए। ठीक, हालात ख़राब हो गए, और अफरा तफरी हो गई इंतकाल आबादी की वजह से। सही, इंतकाल आबादी होने से उसकी वजह से हालात ख़राब हुए। इधर से हिंदुओं ने उधर जाना था, मुसलमानों ने इधर आना था। ठीक, इसकी वजह से टेंशन होगी। वो जो बुर्दबारी और मोहब्बत की फ़ज़ा थी वो दुश्मनी और कत्ल वगारत में बदल गई। ठीक। और दूसरे जो महाज है, दूसरे सरहद के दूसरे इलाके हैं, वहाँ तो मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ, लेकिन मैं आप आंखों देखा हाल सुनाता हूँ कि इंतकाल आबादी कैसे हुआ शकरगढ़ में, और तकरीब कैसे थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आई वॉज आई विटनेस। ठीक। हालात ये थे कि रात को 12 बजे वो तकरीब हुई शकरगढ़ तहसील के हेड क्वार्टर, और वो शकरगढ़ तहसील के जो बिल्डिंग थी, वो तकरीब थी जो वो एक लान में हुई, और उसमें हम भी थे। ठीक। और उसमें बहुत सारे अकाबरीन थे, और जब रात को 12 बजे अनाउंसमेंट हुई तो एक जश्न का समा था, और सुबह अजान तक सारे शहर में लोग जागते रहे और नाचते रहे और नारे लगाते। क्या बात। जब बहरोज ये बताइएगा कि आपके दादा की कायदे आज़म से बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती रही, अब उन मुलाकातों का क्या सियासी रोल रहा, या उनकी वजह से पाकिस्तान के या मुसलमानों के फ्यूचर पे क्या असरात पड़े? इस सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मजहबी बेसिकली हमने थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है कि जो तहरीक पाकिस्तान का जो लबो लबाब था वो ये था कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस, क्योंकि जो दो कौमी नज़रिया था, क्योंकि उस नज़रिए के ऊपर ये सारी तहरीक चली है।
ایک تو سیاسی تو جو کامیابیاں تھیں وہ تو چلتی رہیں, لیکن ایک مذہبی کامیابی بھی تھی. ہاں یہ مذہبی سیاسی اوبویسلی یس یو رائٹ. تو جو پاکستان کی جو تشکیل تھی اور جس آئیڈیا کی بیس پہ ہم لوگوں نے اس ملک کو بنایا تھا, انفارچونیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے برقرار نہیں رکھ سکے. سو ٹرو انفارچونیٹلی. تو جو یہ پرسنالٹیز کا جو عکس ہے نا, لائک مطلب کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو ایک اثر ہے, مطلب کہ جو ہم سنتے ہیں یا اپنے بڑوں سے جو ہم لوگوں نے ان کی پرسنالٹی کو جتنا جانا, ایک تو وہ نہایت مطلب کہ خیال کرنے والے انسان تھے, مطلب کہ فیملی کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. حالانکہ ساری ایکٹیویٹیز کے باوجود کبھی وہ کراچی پاکستان بننے کے بعد, آپ اس میں ایڈیشن کر دوں, جو پاکستان میں جو سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے یہ میرے دادا اس کے بانی ہیں. اچھا, اور لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ بھی رہے نا وہ. جی. اور جب لیاقت علی خان صاحب کو جب شہید کیا گیا تو میرے دادا اس ٹائم موجود تھے, ان کے ساتھ تھے, ساتھ کھڑے تھے, اور اگلی تقریر ان کی تھی. اچھا, تو وہ خیر یہ بھی ہم لوگوں کے سارے منظر, یہ سارے مناظر بالکل. ٹھیک. اچھا, ملک صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کی کچھ اس کے علاوہ بھی یادیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ بالکل ہمارے پاس پڑی ہیں. اچھا, پلیز شیئر کریں ہمارے ساتھ, ابھی ہمارے پاس 1-2 منٹ کا ٹائم ہے. جو انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ راول پنڈی میں اسپینڈ کیے, کیونکہ اسلام آباد کا اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی, ایوب خان صاحب کا دور تھا, اور ان کی جو آخری جو زندگی کے سال ہیں وہ انہوں نے ادھر گزارے ہیں راول پنڈی میں. ویسے کراچی رہے ہیں کافی عرصہ, کیونکہ پاکستان بننے کے بعد وہ سیاست سے سرکار کی طرف آ, کیونکہ سول ڈیفنس کی ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے خود پر یہاں سے انہوں نے مینیج کی ہیں. لاہور بھی رہے ہیں کافی ٹائم, لیکن یہ کہ چلے اللہ تعالیٰ مل کے رحمت کرے. آپ کا بہت شکریہ بہروز اینڈ شہروز پروفیسر صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور 14 اگست کی یہ سیلیبریشن ABN کے سنگ آپ نے مناتے رہنا ہے. آج ہم مل کے اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے, پاکستان کو سیلیبریٹ کریں گے, اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. ایک بار پھر آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. اور آج کے اس دن میں ہم نے آپ کی ملاقات مختلف شعبہ زندگی میں لوگوں سے کروائی. کسی ایسے صحافی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی جس طرح ایم ارشد صاحب تھے, اور ایک سیکٹر ایسا ہے جو کہ مسنگ تھا. جشن آزادی کے اس دن پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزارنے والے یاسر اختر صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. یاسر اختر نے بے شمار ڈرامے اور سیریل بنائے, جس میں تپش, یہ جہاں, خواب سہانے شامل ہیں. اور یاسر پاکستان کے چند ایسے فنکاروں میں شامل ہیں جن کا BBC میوزک پر پروفائل ہے. آج کل وہ برطانیہ میں ٹیلی ویژن کے لیے فلمیں بنا رہے ہیں, اور مختلف ممالک میں بشمول پاکستان میں فلم بندی کر چکے ہیں. انہوں نے 80 موسیقی کے ویڈیوز کی ہدایت کاری اور پروڈکشن کی, جس میں شہزاد رائے, نجم شیراز, فخر عالم, کوئی ایسا نام نہیں ہے جو اس لسٹ میں نہ ہو. کمال رضوی یا ندیم جعفری ہیں, کیریئرز کو لانچ کیا ہے, بلکہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم یاسر بھائی. وعلیکم السلام نمرا, ABN نیوز اینڈ ایوری ون ہیئر. صبح ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو یو. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. جشن آزادی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی. بتائیے گا یاسر بھائی, سب سے پہلے تو یہ BBC پہ پروفائل, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو اس پہ تو پاکستان بھی فخر کرتا ہے آپ پہ, اور آپ بھی اوبیسلی کرتے ہوں گے. دیکھیے, میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ PTV ہے BBC سے, کیونکہ وہاں سے میں نے اپنا سفر آغاز کیا, جو میں بچپن سے اس کے کوریڈورز میں چلا, وہاں سے سیکھا. جو بڑے بڑے نام ہیں, ساحرہ کاظمی, شہزاد خلیل صاحب, کاظم پاشا صاحب, سلطانہ صدیقی صاحبہ, یہ سب لوگ ایسے لوگ ہیں. اور اس کے بعد میرے جو ماموں ہیں جاوید جبار صاحب, جو کہ سینیٹر, منسٹر فار انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں, اور بہت لوگوں کو انہوں نے بھی میڈیا انڈسٹری میں انٹروڈیوس کیا. تو یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. BBC تو بعد میں آیا میری زندگی میں, تو وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر جو ہے یہ صرف پاکستان کی وجہ سے. اور ہم یہاں موجود ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے چہروں پر, ہمارے دلوں پر پاکستان ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے. اچھا یاسر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آزادی کا دن ہے, انڈیپینڈنس کا دن ہے, تو اس دن میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ انٹرٹینمنٹ جو انڈسٹری ہے اس نے پاکستان میں کیا کردار ادا کیا, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیے, میں کیا کہوں گا, مجھ سے پہلے جو لوگ آئے 70s میں, 60s میں, 50s میں, جو پاکستان نے انٹرٹینمنٹ کی,
وہ بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے کہ کن کن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں. اور انٹرٹینمنٹ ہر دفعہ ہماری جو انڈسٹری ہے کبھی وہ ڈاؤن فال پہ جاتی ہے, کبھی وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے اوپر. تو یہ سب جس طرح سے آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے, فنکاروں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک اسٹرگل ہوتی ہے, اسی طرح ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی ہے. لیکن پچھلے 25 سالوں میں جو ایک پرائیویٹ پروڈکشن کا دور آیا, جس سے ایک پی ٹی وی کا ایک اپنا سٹائل تھا اور اس کے بعد پھر پرائیویٹ پروڈکشنز آئیں, تو جس طریقے سے میرے رب نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنے ملک کے لیے ایک ینگ ایج میں بہت کچھ کر سکوں, اور میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا اس انڈسٹری کے اندر, اور مجھے موقع ملا کہ اس میڈیا انڈسٹری کو میں آگے بڑھا سکوں, جو کچھ ہمارے سینئرز نے کیا اس کو آگے لے کر جا سکوں with a bit of innovation and a lot of responsibility on my shoulders to do whatever. تو میں اپنے طریقے سے تو جو بھی کرتا رہا, بہت سارے ٹرینڈز اس انڈسٹری کو دیے, کوشش کیا کہ جب بھی کوئی کام کروں, چاہے وہ پاکستان سے ہو, انگلینڈ سے ہو, یا دنیا میں کہیں بھی ہم جائیں, کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یاسر بھائی, اگر ہم بات کریں نا تو شوبز انڈسٹری کا بڑا انتہائی اہم رول ہوتا ہے. کسی بھی ملک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس ہوتے ہیں وہ لوگ جو شوبز میں ہوتے ہیں. اب پاکستان کی شوبز انڈسٹری پہلے اوبویسلی ہمارے پاس بہت بڑے نام رہے, اور انہوں نے پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. کیا 2024 سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آئی تھنک ہر دور اپنے ساتھ بہت سارے اچھے نام لے کر آتا ہے, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, تو لیکن وہ پھر بھی آ رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ. پر آئی ایم شیور ایوری ڈیکیڈ ہیز سم تھنگ ٹو آفر ٹو اس, اینڈ وی لرن فرام اٹ, اینڈ وی ہیو سو مینی نیو کمرز ہو ایکچولی میک دیئر نیمز. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میری تو کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے نئے لوگ جو جیسے نمرا ہیں, آپ ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری کے لیے, تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا تو ملتا ہے ویوز کو دیکھنے کے لیے. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو تھا, ریڈیو کے بعد اس سے پہلے تھیٹر تھا, پھر فلم آئی, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا, ہر بار اب سوشل میڈیا آ گیا, تو ہر بار ہمیں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے. اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہر دور میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں. یاسر بھائی, تھوڑا سا اپنے سفر کے حوالے سے بھی بتائیے گا, یہ کتنا انٹرسٹنگ رہا, کوئی انٹرسٹنگ سٹوری آج, کیونکہ اسپیشل ڈے ہے, تو اسپیشل ڈے میں کچھ اسپیشل ہمیں سنا دیں کہ کچھ ایسا ہوا ہو آپ کے کیریئر میں جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو. بہت کچھ ہے, بچپن سے لے کر اب تک اتنا کچھ ہے کہ میں ایک زندگی کے اندر بہت ساری زندگیاں جی چکا ہوں, اور ہر پروجیکٹ ہمارے لیے ایک نیا, جسے کہتے ہیں ایک دور ہوتا ہے. اس میں ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں 2 سے 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کے لیے, تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. میرے کیریئر میں تو جیسے میں نے بتایا کہ بچپن سے ہی میں ایسی فیملی میں پیدا ہوا جہاں میرے جو امی کے چھوٹے بھائی ہیں جاوید جبار صاحب, سینیٹر اور منسٹر فار انفارمیشن, ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں پلا بڑا. بڑے بڑے کلائنٹس کو میں نے دیکھا, ان کی پروڈکشنز ہوتے ہوئے دیکھی جو کہ انٹرنیشنلی ہو رہی تھی, پاکستان میں بھی ہو رہی تھی. تو وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر میں آگے بڑھا. میرے ساتھ جو ہے مہرین جبار جو میری کزن ہے, وہ بھی, ان کا بھی بچپن گزرا سارا, انہوں نے بھی بہت ڈرامے فلمز بنائے, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں سیکھتا رہا, پھر بینڈ آیا ایرڈ زون جس نے ماشاءاللہ سے بہت نام بنایا. میرے جو بینڈ ممبرز تھے کامران جیلانی, شارف جیلانی, وہاں سے سیکھا. اور پاکستان کا پہلا پاپ چارٹ شو میوزک چینل چارٹس, وہ میں ایز اے ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرتا تھا when I was 19 years old. تو اس وقت پہلا چینل پرائیویٹ پروڈکشن کا آیا تھا پی ٹی وی کے بعد. تو اس پہ یہ پروگرام جب آیا تو اتنا اس کا کریز ہوتا تھا جو میں نہیں سمجھتا کہ آج کوک اسٹوڈیو کا اتنا کریز ہوتا ہے جتنا اس پروگرام کا کریز تھا. سوری ٹو سے دیٹ, بیکاز اس وقت جو تھا ایک ایسی چیز لوگوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے آئی تھی جس کو سینئرز تو اتنا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن بچے ینگسٹرز اس کو اتنا فالو کرتے تھے اس میوزک چینل چارٹس کو. اور اس پروگرام کو میں ڈائریکٹ بھی کرتا تھا, اور اس میں جو گانے ہوتے تھے وہ میں خود اپنے میوزک ویڈیوز اپنے بھی بناتا تھا. اور بہت سارے جو سنگرز تھے اس پروگرام سے انٹروڈیوس ہوئے, جس میں نے انٹروڈیوس کیا شہزاد روئے کو, فخر عالم کو, کومل رضوی کو, ندیم جعفری کو, اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ آف آرٹسٹ. اس میں مائل سٹونز, کولاج اور بہت سارے بینڈز تھے, فرنج بینیفٹس, جو اس دور میں اس پروگرام کے تھرو انٹروڈیوس ہوئے, لانچ ہوئے.
اور آپ نے جب میرے کیریئر کی بات کی تو میری اتنی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کی پہلی ٹیلی فلم سیریز جس طرح آپ اب دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر 90 منٹس کی 100 منٹس کی, گھر پہ بیٹھ کے آپ فلمز دیکھتے ہیں نا, تھیٹر نہیں جاتے اب. تو اس دور میں سنیما ڈاؤن ہل جا رہا تھا اور لوگ سنیما جا نہیں رہے تھے. تو پہلی ٹیلی فلم سیریز ایک بہت بڑا کلائنٹ ہے ٹپال, جن کا نام ہے ٹپال سنیما, شروع کیا ہم لوگوں نے. اور اس ٹپال سنیما سے ہر مہینے ہمیں ایک فلم گھر بیٹھے دیکھنے کو ملتی تھی, جس میں اس پروجیکٹ نے ہمایوں سعید کو انٹروڈیوس کیا. راہیں اس کی پہلی ٹیلی فلم کاشمیری. پھر اس کے بعد زہر آئی, جس سے راتوں رات ہمایوں سعید جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سٹار بن گئے. شمون عباسی آج تک وہ سٹار ہیں یاسر بھائی, آج تک سٹار ہیں. شمون عباسی انٹروڈیوس ہوئے اس سے, وہ انہوں نے مجھے اسسٹ بھی کیا. انہوں نے ایکٹنگ بھی تتلی سے اسی کی ایک فلم سے شروع کی. پھر جویری عباسی, ان کے فادر زبیر عباسی صاحب, سب نے اس پروجیکٹ سے بہت سارے لوگوں نے نام بنایا. ٹیکنیشینز ایسے اس میں جو ہے ساؤنڈ انجینئرز تھے, کیمرامین تھے, جو آج اب ڈائریکٹرز بن گئے ماشاءاللہ سے, بڑے بڑے نام بن گئے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا موقع دیا. پھر اس کے بعد میرا گھر ایک ورلپول, میں تو بولتا چلا جاؤں گا, اتنا کام ہے میرے پاس کہ آپ لوگوں کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اور 14 اگست ہے آج یاسر بھائی, ویسے بھی تو اسی کی مناسبت سے ہم نے ینگسٹرز کی بات کی ہے, ہم نے یوتھ کی بات کی. پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ یوتھ بیسڈ ہے. ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے نوجوانان کی ایکچولی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج میں ویسی نوٹس کر رہی تھی رینڈملی کہ زیادہ تر لوگوں سے آپ جب بات کریں نا, خاص طور پر جوان بچے بچیوں سے, تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے بھائی کیا سیلیبریٹ کرنا ہے 14 اگست کو, تو ہمیں تو بس موقع ملے ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو میں چاہ رہی ہوں آپ ہمارے ذرا نوجوانان کی کچھ یہاں پہ تصحیح کریں کہ بھائی جان یہ ہمارا ملک ہے, اس کی قدر کرو, اس آزادی کو ایکچولی سیلیبریٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, جب ہم بڑے ہو رہے تھے, میں تو ابھی بھی بڑا نہیں ہوا تو میرے اندر تو ابھی بھی وہ بچہ موجود ہے. میں جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں تو یقین مانیے کوئی نہ کوئی چیلنجز پاکستان کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیشہ. ہر دور میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی بڑا چیلنج آتا ہے, بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسی مٹی ہے, یہ ایسی زمین ہے کہ اس نے ارشد نتیم جیسے لوگ پیدا کیے. مطلب یہاں کچھ نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے کہ جس طریقے سے ہمارے ینگسٹرز, جتنا ان میں جوش ہے, جتنا ان میں ولولہ ہے, جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, جتنا ٹیلنٹ ہے, میں نے بہت کم جو ہے قوموں میں یہ دیکھا ہے. بس کچھ ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ کئی جگہوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیے کہ ہر دور میں ہم نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور کیا ہے, ان چیلنجز کے باوجود بھی جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں تو یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی جو بھی کام کرتا ہوں, اگر کوئی میں فلم بناتا ہوں, جیسے میں نے ابھی جتنی فلمز بنائی ہیں ابھی جو ریلیز ہوئی, آزاد, مجھ کو پتہ ہے, یا رنگ دو رنگی, جتنا بھی میں نے ابھی ریسنٹلی کام کیا, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں جو پاکستانی کلچر ہے, اس کا ایلیمنٹ ہے, وہ ضرور میں بالکل ایک سافٹ امیج رہے. سافٹ امیج کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرتا ہوں کہ پازیٹیوٹی ہو, کوئی ایسی پازیٹیوٹی ہو جو انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش دلائے. جیسے آپ نے مجھے کہا کہ BBC میں, دیکھیں میرے لیے آپ یقین مانیں کہ جس طریقے سے میں نے اپنا کیریئر گزارا ہے, مجھے بہت بہت بڑے بڑے سٹارز جو لوگ اتنے کریزی ہو جاتے ہیں نا جن کے پیچھے, وہ مجھے نارمل لگتے ہیں, کیونکہ میں نے وہ سب کچھ بچپن سے دیکھا ہوا ہے. میں اتنی جگہوں پہ پرفارم کر چکا ہوں دنیا میں کہ, اور میں اتنی پروڈکشنز بنا چکا ہوں, مطلب تھائی لینڈ سے لے کر یورپ, US, نیو یارک, ہر جگہ میں نے کام کیا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ. تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری قوم میں, ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور ہمارا لینڈسکیپ اتنا خوبصورت ہے. اگر آپ میرے گانے دیکھیں جو بھی میں نے بنائے ہیں اپنے, جو ناران میں, جس میں مائی لو او مائی لو, یا چند مائی آج پیپیاں پائیے, یا ذرا من کو دیکھنا صورت نہ دیکھنا, یہ سارے گانے ہم نے ناردرن ایریاز میں بنائے. اور اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں ہمارے, اتنے خوبصورت ہمارے پاس آبشار ہیں, اتنے خوبصورت درخت ہیں کہ میں تو سوئٹزرلینڈ جہاں بھی چلا جاتا ہوں مجھے اپنا آپ کو سر پاکستان نہیں بولتا, اور واقعی نہیں بولنا چاہیے. مجھے جاتے جاتے سر یہ بتائیے گا, اپنے کوئی نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں, کون سی موویز آ رہی ہیں, کون سے کچھ سانگز آ رہے ہیں, تاکہ 14 اگست والے دن لوگ تیار ہو جائیں کہ یاسر صاحب کے یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے. اچھا, میں بڑا ویسے اس چیز میں نا
وہ رہتا ہوں. بہت زیادہ میں ڈسکلوز نہیں کرتا آنے سے پہلے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ بہت زیادہ چیزوں کو شو کیا جائے تو نظر لگ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو میں کام کرتا آیا ہوں اسی طریقے کے کچھ گانے آنے والے ہیں اور کچھ ایسی فلمز آنے والی ہیں جو آپ اس دنیا کی کچھ اور ملکوں میں دیکھیں گے شوٹ ہوئے ہوئے. نیو یارک, ٹرکی, UK, پاکستان, بلکہ بنگلہ دیش کا بھی پلان ہے ابھی بہت ویری سون. تو ہم لوگ وی آر آن اٹ اینڈ وی ول آلویز سرو پاکستان ویئر ایور وی گو. ہم جہاں بھی جائیں گے اپنے ملک کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے. یہ ہماری کوشش ہے ہمیشہ سے. بالکل بالکل, اس سے خوبصورت کوشش کوئی ہو بھی نہیں سکتی. جاتے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی یہ چینلز ابھی ماشاءاللہ سے جنہوں نے نام بنا لیا ہے, میں نام تو لے سکتا ہوں کیونکہ وہ ہم سب کے چینلز ہیں, چاہے وہ NTM ہو, ARY ہو, ہم ٹی وی ہو, جیو, یہ سب جب شروع ہوئے ان سب میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے پروجیکٹس اس میں ہمیشہ سے تھے اور میں نے ہمیشہ ان پروجیکٹس کے تھرو نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے کی اور ایک جو اس میں ایک فریشنس ہوتی ہے اس کی کوشش کی لانے کی کہ لوگوں میں پازیٹیوٹی زندہ رہے پاکستانیوں میں جہاں بھی جائیں. بالکل جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یاسر بھائی وقت ختم ہو گیا, معذرت کے ساتھ آپ سے بہت مزید باتیں کرنے کا بھی دل کر رہا ہے, بس سو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو انڈیپینڈنس یا جو آزادی ہے ہماری جو مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو. اور حسنین آپ کو بھی جشن آزادی مبارک. لیکن یہاں پر ہمیں مبارک ہوگی 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. بریک مبارک ہو. Stay with us. ویلکم بیک ایوری بڈی, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور ویسے بات کرتے چلیں اگر ہم, ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی جو ترقی ہوتی ہے اس کا انحصار اس ملک کے تعلیم یافتہ افراد کے تناسب پر ہوتا ہے. قیام پاکستان کے وقت اس خطہ پاکستان سرزمین پر, پاک سرزمین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی کمی کو اس کی جو شدت ہے اس کو محسوس کیا گیا. سائنٹیفکلی بات کی جائے یا پھر اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس کی فطرت سے ہم آہنگی معاشرے کی ترقی کا سبب بنتی ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر آزادی کے دن کے موقع پر ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ جی ہاں, ہمارے ساتھ چار ہونہار طالب علم موجود ہیں. ایک تو محمد اویس ہیں اور لبینہ ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل ہینڈ بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ اور علینا عثمان جنہوں نے واٹر ایکسٹریکٹر بنایا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی مبارک ہو, آپ کو بھی اور آپ کو بھی. یہ اگر یہاں سے سٹارٹ کریں تو آرٹیفیشل ہینڈ اس کا کیا مقصد تھا اور یہ کیوں بنایا گیا؟ بیسیکلی ہمارا جو مقصد اس کو بنانے کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر ہو یا وہ کوئی مطلب کوئی کام سے باہر چلا جائے, اس کو کوئی ایمرجنسی کوئی سرجری پرفارم کرنی ہو پاکستان کے اندر, تو وہ پھر ادھر دور بیٹھ کے نا وہ پاکستان کے اندر سرجری پرفارم کر سکتا ہے یوزنگ دس. ذرا یہ اٹھائیں, ذرا اڑ بھی سکتے ہیں؟ ہاں اٹھائیں, نہیں مطلب ہاں اسی طرح. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. اچھا ابھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول وغیرہ؟ ابھی تو اس کو میرے خیال ہے لیپ ٹاپ چاہیے, لیپ ٹاپ کے ساتھ ہوگا. اچھا اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا مجھے سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کسی ریموٹ جگہ پہ فار ایگزامپل وہ علاج نہیں کر پاتا اور کوئی مریض ہے تو یہ ہینڈ ڈاکٹر کے پاس ہوگا, he would be controlling this. نہیں, وہ ڈاکٹر اس جگہ سے سسٹم کے ذریعے اس کو کنٹرول کرے گا اور یہ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کر لے گا یہ ہاتھ. اوکے, I just got it now. وہ ادھر سے سگنل بھیجے گا اور یہ سگنل ادھر سے پھر ایکسیپٹ کرے گا پھر. صحیح. اور یہ جو ابھی ہم اس وقت اس کی کلپ دکھا رہے ہیں یہ اس طرح پرفارم کرتے ہیں کہ جیسے it's need the thumb or the finger. کیونکہ ہم ہر فیلڈ کو ریولوشنائز کر رہے ہیں تو میڈیکل کی فیلڈ ایسی ہے جس کے اندر روبوٹس کی زیادہ یوز. اب جیسے اگر ہم بات کریں کشمیر یا غزہ کی, اگر ہمارے پاس زیادہ فیسلٹیز ہوتی تو ہم اس کو یہاں سے بیٹھ کے ادھر کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن ابھی انفارچونیٹلی نہ پاکستان میں کچھ ہے زیادہ اس کے اوپر ایڈوانسمنٹ, اس لیے ہم ابھی اس کے اوپر زیادہ نہیں کرتے. اور اس کے جتنے بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے وہ کامیاب رہے؟ یس. لیکن آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ غزہ کی سچویشن کو ہی دیکھ کے آپ لوگوں کو لگا کہ وہاں پہ جیسے اب ڈاکٹرز ہیں وہ خود جا نہیں سکتے تھے, بڑا برا دور تھا, بلکہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز نے والنٹریلی کہا تھا کہ ہم جائیں گے لیکن پھر بھی پاسبل نہیں تھا. تو یہ خیال اسی میں آیا آپ کو؟ جی میم اسی میں سے آیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں ادھر یعنی کہ زیادہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر, کوئی ڈاکٹر وغیرہ تو ہے نہیں ہے, تو اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ ڈاکٹر وغیرہ جو دور سے بیٹھ کے ان کو مطلب ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کا, تو ان کے لیے یہ آسانی ہوگی. اور یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو بناتے ہوئے؟ یہ تقریباً ہمیں 3 منتھ لگے ہیں. بس 3 مہینے میں تیار کر لیا؟ ہمارا پروجیکٹ تھا ڈیڈیکیشن زیادہ تھی ہماری تو جسٹ وانٹڈ ٹو کمپلیٹ. اور ایکسپینس کتنا آیا؟ میم اس کے اوپر ہمارا تقریباً 25,000. بس 25,000.
ٹھیک ہے. only 25,000 اتنا بڑا کارنامہ اس کے اوپر ہم نے ابھی مطلب باقی جو کاسٹ آف فیول وغیرہ جیسا کیونکہ اکثر ہمیں باہر جا کے چیزیں پرچیز وغیرہ تو سینسرس اور ان کے 50,000 کر لیتے ہیں. 50,000. چلیں جی ہم آتے ہیں نور فاطمہ کی طرف اور علینا کی طرف. نور فاطمہ اور علینا آپ لوگ بھی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کہ واٹ از دس, وی آر ہیونگ دس بائی دی وے ود اس. So this is basically a water extractor. What it does کہ جو ہمارے پاس ایئر میں ہیومیڈیٹی یا موئسچر ہوتا ہے اس کو یہ واٹر ڈراپلیٹس میں کنورٹ کر کے ہمارے پاس واٹر ڈراپلیٹس پروڈیوس کرتا ہے. اوکے. تو اس میں ہمارے پاس کمپوننٹس ہے جس کی ہیلپ سے ہمارے پاس واٹر ڈراپلیٹس فارم ہوتے ہیں. دیٹ از اے پیلٹیئر. دیٹ از بیسیکلی این ایلیمنٹ جو کہ ہیٹ سنک کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے. اور ہیٹ سنک بیسیکلی ہم نے کیوں لگایا تاکہ وہ جو ہیٹ پروڈیوس ہوگی بائی پیلٹیئر تو وہ اس کو ڈیسیپیٹ کر سکے گا. سو یہ اس کا بیسک سا فینومینا ہے جس کی وجہ سے یہ واٹر پروڈیوس کرتا ہے. اوکے آل رائٹ. اور آپ لوگوں کا یہ بھی یونیورسٹی پروجیکٹ ہے؟ یس. کتنا ٹائم لگا اس کو بناتے ہوئے؟ 2-3 months. اینڈ واٹس دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ؟ میم اس کا بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ اگر جیسا واٹر کے بغیر ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ہر جگہ واٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, سروائیو ہم نہیں کر سکتے. تو اگر ہمارے پاس لائک پاکستان میں بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لائک واٹر یوزیج وغیرہ تو بالکل نہیں اور ڈرنکیبل واٹر تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کچھ اس طرح کا بھی کریں کہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور ہمارا پروجیکٹ بھی اچھا بنے. اچھا, لوگ اس سے کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں عام فہم زبان پہ جو لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں؟ اگر سے ہم اپنا واٹر ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں فرام ایئر سے, جہاں پہ ہم سولر کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو امپروو کر سکتے ہیں. ڈرنکیبل واٹر اس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہوا سے پانی, یہ پانی ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اینڈ دین یو کین ٹیک دیٹ واٹر آؤٹ. یس. اور اس کی کیا مقدار ہوگی؟ سر یہ تو بہت اسمال اسکیل پہ ہے نا, تو ڈپینڈنگ اپان دا سائز آف دا پیلٹیئر اینڈ ہیٹ سنک. ابھی ہمیں اسے 1 cup واٹر ایکسٹریکٹ کرنے میں 4 to 5 hours لگ جاتے ہیں کہ اس کی بہت ایک اسمال کوانٹٹی پہ ہم نے ہیٹ سنک لیا ہے. بٹ اگر ہم اس کو ایک بگر پکچر میں دیکھیں اور بگر لیول پہ دیکھیں سو وی کین ایکسٹریکٹ اے لاٹ مور واٹر بائی یوزنگ بگر ہیٹ سنک. اور پاکستان میں, باقی دنیا تو چھوڑیں, پاکستان میں ہی ہمارے پاس انٹیریئر سندھ میں دیکھیں یا بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ ایک بالٹی کی بہت قیمت ہے. تو چلیں آپ اگر کہہ رہے ہیں نا 4 سے 5 گھنٹے میں 1 کپ آ سکتا ہے, تو لیٹس سے کہ اگر اس کو ایک بگر لیول پہ کیا جائے تو ایک بکٹ تو آ سکتی ہے جو کہ ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ثابت ہو سکتی ہے. دیٹس اے گڈ پروجیکٹ. لیکن ہوا سے جب آپ پانی غائب کریں گے تو بارشیں کب ہوں گی؟ بٹ اس کا لنک اس کے چیز کے ساتھ نہیں ہے نا. لیکن نہیں, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت اچھا ہے آپ نے. اچھا, آپ اگر اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہیں تو یہ تو بہت سارے کام کر سکتا ہے. ایک مصنوعی ہاتھ ہے یہ. ایون میں تو سمجھتا ہوں نمرا کہ یہ جن لوگوں کے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ آگے پیچھے ہو گیا, تو اس طرف کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں نا اسی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیفینس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا, جیسے ہم پورے کا پورا اسی کنسیپٹ کے ساتھ پورا روبوٹ کھڑا کر دیں, ہم اس کو وہ ڈیفینس میں بھیج دیں, پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آگے وہ لڑ رہا ہو. مطلب کسی کا ہاتھ اگر کٹ جائے تو لبینا کوئی اس طرح کا مطلب پہلے سے کافی ہوا ہے, مطلب کافی سالوں سے. تو ہم تھوڑے نیو فیلڈ کی طرف جا رہے تھے جس میں پاکستان میں کم ایڈوانس ہے, تو اس لیے پہ ہم نے سرجیکل روبوٹ یوز کیا. اچھا, کہ جو ریپلیسمنٹ والا ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس میں کافی چیزیں. یہ تھوڑا مطلب لو ایریاز پہ تھا اور اس پہ کافی کام نہیں ہوا. اور اس پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی؟ جی ظاہری سی بات ہے, سینسر ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. لیکن اس سے کم ہوگی کیونکہ اس کی اگر آپ پرائس دیکھیں تو آؤٹ آف کنٹریز, کیونکہ پاکستان میں تو یہ نہیں بنتے, تو اراؤنڈ 2 to 2.5 million ڈالرس کا. اچھا, جو پاکستان میں 600 to 400 million روپیز کا. اچھا, تو ایمپیوٹیڈ ہاتھ کی ریپلیسمنٹ کم میں مل جاتی ہے اس کے نسبت. اچھا ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں نے جو سینسرز استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں بتائیں پلیز. اس کے اندر ہم نے فلکس سینسر استعمال کیا ہے. وہ جو ہماری فنگرز کی جو موومنٹ ہے نا اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اس کو میتھمیٹیکل فارم میں اس کو کنورٹ کرتا ہے سینسر. جو ہم یہ آرڈینو پڑی ہوئی ہے یہ جو ہے نا مطلب موٹر کے اوپر سگنل سینڈ کرتی ہے, مطلب میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کرتی ہے. کمپیوٹر لینگویج کوڈ کے ذریعے نا اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم فنگر موو کرتے ہیں نا, پھر جو ہمارے آگے موٹر لگی ہے اس کے اندر وہ پھر اس حساب سے موو کرتی ہے. وہ 180 یا 90 جس اینگل پہ ہم موو کروانا چاہتے ہیں اس اینگل پہ موو کرتی ہے ہماری. اچھا, اور اس کو لیپ ٹاپ کے تھرو ہی کنٹرول کر رہا ہوگا ڈاکٹر فار ایگزامپل. کیا بات ہے. یہ دیکھیں ناظرین, ہمارے ملک کے بچے بھی اتنا زیادہ ایڈوانس کام کر رہے ہیں, اور اگر ان کو گورنمنٹ تھوڑی سی سپورٹ, ہاں ایگزیکٹلی, گورنمنٹ تھوڑی سی بھی سپورٹ کر دے, یا چلے گورنمنٹ نہیں, یہاں پہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں علینا کہ جو آپ کو CSR رسپانسبلٹیز میں آتا ہے, ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. تو یہ تو بہت بگر لیول پہ نہیں ہو سکتے پروجیکٹس. سر ایسا یہ ہو سکتا ہے, پر سر اس کے بگر لیول پہ ہمارے پاس بہت ساری
ڈفرینٹ اپلیکیشن ہے. فرسٹلی تو سر جیسے تھر ہے ہمارے پاس وہاں بالکل بھی واٹر نہیں ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. بلوچستان میں ہمارے پاس اتنے ریسورسز اتنے منرلس ہیں, بٹ اونلی بیکاز آف ڈیو ٹو نو سپورٹ ہے اور واٹر سپلائی بھی نہیں ہے. تو دس از کمپلیٹلی رننگ آن سولر. سو یہ ہیلپ کر سکتا ہے, وہاں پہ واٹر بھی جنریٹ ہوگا اور ہمارے پاس اس کے ڈفرینٹ اپلیکیشنس بھی آ سکتے ہیں. اونلی اس کا پرپز واٹر ایکسٹریکشن نہیں ہے. جو ہیٹ ہمارے پاس ہیٹ سنک ہے اینڈ پیلٹیئر ہے, اس کی اور بھی بہت اپلیکیشنز ہے. لائک جہاں ہم نے ٹمپریچر ڈفرینس مینٹین کرنا ہو, فار ایگزامپل ایک واٹر ٹینک کو اگر ہم بیسک اگر ایگزامپل لیں تو وی کین مینٹین دا ٹمپریچر. جیسے باہر بہت گرمی ہوتی ہے اور یوزنگ پیلٹیئر اور ہیٹ سنکس ہم ان کا ٹمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں. تو ہم نے بٹ اس پروجیکٹ میں اس کو واٹر ایکسٹریکشن کے پرپز کے لیے یوز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی علینا اور نور فاطمہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ گڈ لک فار دا فیوچر. بہت اچھے پروجیکٹس ہیں آپ لوگوں کے, آئی ہوپ سو کہ ان کو آپ بگر لیول پہ بھی لے کے جائیں گے اور مزید اچھے اچھے پروجیکٹس کے ساتھ بھی آپ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. آپ سب کو جشن آزادی بھی مبارک ہو. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں. حسنین ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی یا تو کبھی انسان کا بہت ہی برا وقت چل رہا ہوتا ہے, مشکل وقت اس کو کہہ سکتے ہیں, یا بہت اچھا وقت جا رہا ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ مطلب اگر مجھ سے کوئی پوچھے مارکیٹ وغیرہ, ایگزیکٹلی آئی واز گوئنگ ٹو سے دا سیم, یا ہوٹلز, ہاں ہوٹلز جا سکتے ہیں, آپ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں. ان مائی کیس ہمیشہ جو مشکل یا کوئی اچھا وقت ہو تو اس میں مارکیٹ جانے کا, جب موڈ خراب بھی ہو نہ بھی کرنی ہو تو ونڈو شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں, موڈ خراب ہے یا پھر بہت اچھا ہے, بوتھ کیسز میں ہم جو ہے وہ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. میں بھی مارکیٹ کا رخ کرتی ہوں. اب بچپن میں آپ جو ہے وہ جیب خرچ کے پیسوں سے خریداری کرتے تھے, پھر بڑے ہو کر محنت کرنا شروع کی. حسنین آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم سب نے. اب پھر وہ محنت کی کمائی سے ضرورتیں اپنی پوری کرنے لگے ہم لوگ. کبھی اکیلے جاتے ہیں, کبھی دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ, کبھی ماما کی یا جو ہماری امائیں ہوتی ہیں ان کی خریداری کی پوری لسٹ آتی ہے, دہی لیتے آنا, پودینہ لیتے آنا, دھنیا لیتے آنا, تو وہ پوری ایک لسٹ کے ساتھ ہم مارکیٹ پہنچے ہوتے ہیں. کبھی ابو کی ٹرالی دھکیلنے کے لیے, کبھی خریداری کرنے, اور کبھی صرف وقت گزارنے کے لیے, جو ونڈو شاپنگ حسنین نے کہا تھا نا, تو یہ سب جو ہے ہم کرنے کے لیے مارکیٹ پہنچے ہوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ چاہے وقت اچھا ہو یا برا اپنے محلے کے بازار اور ان کی مستقل مزاجی اور مہربانی پر بھروسہ کیا ہے, جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب تک ہم جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تب تک سب ٹھیک ہے. آل از ویل بھیا, آل از ویل بھیا, آل از ویل. اور اسی کا یہ جو قانون ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعلق ہے جو ایک قدیم مساوات کو متوازن رکھتا ہے. خریدار ہو, دکاندار ہو اور بازار ہو, اور ہمارے جتنے بھی بازار ہیں نمرا, ان میں لوگوں کو برانڈز کو دکانداروں سے, اور جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کو بنانے والوں سے جوڑتے ہیں. اور خوشحالی کے سالوں میں اور مشکلات کے سالوں میں بازار, خریدار, دکاندار اور کاروبار ہمیشہ ایک مستحکم ذریعہ رہے ہیں جو ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ہماری معیشت کے انجن کو رواں رکھتے ہیں. ٹرو دیٹ, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور پھر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک اور مشکل سال کے باوجود آج ہم بلکہ 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے مشکلات بھی دیکھی ہمارے اس ملک نے, لیکن ایک اور مزید اس مشکل سال کے باوجود ہمارے بازاروں کی روشنی, جو رونق ہوتی ہے وہ چمکتی دھمکتی رہتی ہے. کوئی بھی دن ہو, آپ ایک بار مارکیٹ جاتے ہیں آپ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آج رات کی اگر ہم بات کریں, جب ہم گئے, جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دن, تو وہ جو چمک دھمک ہے نا, اس نے سب کچھ بالکل ٹھیک کر دیا ہے. کبھی دھیمی, کبھی روشن, لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی یہ چمک دھمک. اس سال ہمیں اس روشنی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. We celebrate everything like that. اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے FMCG صنعت سے وابستہ ہے, میں پورے وثوق کے ساتھ اس روشنی کے لیے اپنی شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں, جو ہمارے ہزاروں بازاروں کو, لاکھوں دکانداروں کو اور کروڑوں جو خریدار ہیں اور اربوں برانڈز ہیں, ان کی وجہ سے ہر روز روشن ہوتی ہے, جنہیں ملک بھر میں لوگ تیار کرتے ہیں اور جن کی روزی روٹی اس رونق پر منحصر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر کوئی بھی برانڈ ہو یا اس برانڈ کو بنانے والا ہو, ہماری خدمت صرف پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہے. اس یوم آزادی پر ہم ہر کاروبار, دکاندار اور خریدار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, جو پاکستان کے بازاروں اور اس کی معیشت کو زندہ رکھتا ہے. ان کی رونق کے بغیر لاکھوں لوگ اپنی روشنی کھو دیں گے. ایگزیکٹلی, ساتھ چلے تو پاکستان چلے. ہم ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اور یہاں پر ہمیں بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के दिन में हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोगों से आपकी मुलाकात करवाई और क्यों ना एक ऐसी इंडस्ट्री को भी याद किया जाए जिसने हाल ही में मतलब कल वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैंकॉक में होने वाली 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आमिर खान ने गोल्ड मेडल जीतकर बैंकॉक में सबसे हिलाली परचम सरबुलंद किया। बेशक जी, आमिर खान ने बैंकॉक में 7वीं ताइक्वांडो शिप में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ताइक्वांडो में उन्होंने भारत, नेपाल और जो इसके अलावा दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता। आमिर खान का ताल्लुक सवात के इलाके मैंगोरा से है। आमिर खान को खुश आमदीद कहते हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस आज़ादी मुबारक हो खैर मुबारक, खैर और फिर उसके बाद ये गोल्ड मेडल भी आपको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसा फील कर रहे हैं अभी? क्या मतलब जज्बात और एहसासात हैं आपके? मैं तो पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इतना हिम्मत दी और अल्लाह ने इतना ताकत दी और मैंने गोल्ड लिया है अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी सवात के लिए। और सवात वाले लोगों ने जितना प्यार दिया है और सारे पाकिस्तान वाले लोगों ने कितना प्यार किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का और अपने उस्तादों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस जगह पे उसका मेहनत हमारे साथ इतना किया था कि इस जगह पे उन लोगों ने पहुंचाया। और नाज़रीन को ये भी बताते चलें जी कि क्योंकि आमिर के पास कोई सपोर्ट नहीं थी, इनके पास जो फ़ोन था अपना, इन्होंने अपना वो फ़ोन बेचा और फिर उन पैसों से टिकट वगैरह ख़रीद किए बैंकॉक इस चैम्पियनशिप के लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारी हुकूमतों के लिए या वो लोग जिनके पास इख्तियार है कि हमारा टैलेंट है ये, जिन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी अपने ओन पे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है निमरा कि इससे पहले कि मैं आमिर की तरफ जाऊँ कि अभी जिस तरह आपने ये बताया कि ये मोबाइल बेच के बैंकॉक गए, वहाँ पे जीता, अभी तक तो उस तरह का क्रेडिट तो इनको कोई नहीं दे रहा जिस तरह अरशद नदीम को दिया जा रहा है, क्योंकि वो ओलंपिक्स पे जीते। कल यही आमिर खान जब अपनी मदद आपके तहत कहीं ओलंपिक्स पे पहुंच गए या आगे पीछे पहुंच गए तो इनको पूरी कौम ऑन कर लेगी। इनके लिए सीएम साहिबा गाड़ी भी लेके जाएंगी, इनके लिए प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली इनके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकरीब भी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस लेवल पे यहाँ पे आपने आमिर को सपोर्ट करना है जब आमिर को सपोर्ट चाहिए। सर ऐसे असल की ऐसा है ना सर जी, इधर इस्लामाबाद में तो बहुत सहूलियात भी है, एकेडमी भी अच्छा है, PSB में लोग ट्रेनिंग भी अच्छा करता है। असल की सवात में तो इतना वो नहीं है, लेकिन अब हमारा क्लब है यूनिवर्सल ताइक्वांडो सवात में और मेरा टीचर है सर फरमान, वो बच्चों के साथ इतना ट्रेनिंग किया। हमारी सवात का बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फाइनेंशियल की वजह से आगे नहीं आ सकता है। तो हमने ये कोशिश किया है और हमारा अपना ख्वाहिश ये था कि यार हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों को जो सियासतों के पीछे लगा है, थोड़ा स्पोर्ट्स पे तवज्जो दो कि स्पोर्ट्स वाले आगे आ जाए, जो भी गेम वाले। अरशद नदीम ने गोल्ड लिया है, वो भी तकरीबन बहुत इवेंटों पे गया था, हारा है, जीता है, लेकिन आज ओलंपिक का गोल्ड है। वो भी हमारे लिए खुशी का बात है कि उसने गोल्ड मेडल लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया सारी दुनिया में। आपने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाते तो ABN न्यूज़ बुलाएगा भाई। आप लोगों ने, मैं तो आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना तक टाइम दिया। मैं असल के ऐसा है ना, मेरा पहला दफा है और मेरा असल की वालिदा साहिबा वफात हुआ है, तो मैं इस वजह से बहुत खुश भी हूँ और बहुत खफा भी हूँ। असल की वो उनका भी मेहनत है और गेम उसकी वजह से मैंने शुरू किया। मैं फुटबॉल पे अकेला था और फिर फुटबॉल पे जा रहा था और फिर मैंने फुटबॉल को छोड़ा, फिर ताइक्वांडो पे आया। अल्लाह ने फिर ताइक्वांडो में मैं कोरिया पे गया हूँ, दुबई पे गया हूँ, लेकिन उधर मेरा मेडल नहीं लगा। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड पे आया और उधर मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये गोल्ड मेडल मैं सवात वाले लोगों के नाम पे करता हूँ। जैसे सवात वाले लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितना हमारे पोस्टर वगैरह शेयर किया, उसकी वजह से हम आगे आए। और सारे पाकिस्तान वाले लोगों ने पोस्ट वगैरह शेयर किया है। लेकिन आपको तो पता है कि यार हमारी सवात में तो टैलेंट है, लेकिन कोई आगे नहीं आ सकता। अच्छा, मुकाबलों के बारे में बताएं आमिर, आपका किस किस के साथ मुकाबला था? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस बात पे बहुत खुश था कि पहला फाइट मेरा इंडिया के साथ आया। अच्छा, इंडिया के साथ फाइट आया तो सोचा था कि यार जीतना है तो दम से जीतना है, फुल जोर लगा का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया से फाइट जीता था
दूसरा फाइट मेरा फिलीपींस के साथ आया था, तीसरा फाइट मेरा जापान के साथ आगे क्या आया। करना चाहेंगे मुझे 30 सेकंड्स में बता दें। आगे आगे हम लोग, हमारा ख्वाहिश यही है कि हम लोग कैंपों पे जाए, बाहर मुल्कों पे जाए, उधर ट्रेनिंग करें उन लोगों के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे है, फाइटर्स है, उन लोगों के साथ ट्रेनिंग हो जाए हमारा, हम लोग भी आगे जा सकते हैं, ओलंपिक का मॉडल अरशद नदीम बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, और आपको एक बार फिर मुबारक हो। खैर मुबारक। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने आमिर की, बल्कि हमारी आज की पूरी सुबह की सोच आपने इस वक्त देख ली होगी। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। मिलके 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है, ये नहीं कहना कि हम इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात बुरे होते रहते हैं, हर मुल्क के होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर अगर आप कहीं चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ प्लेट पे सजा सजाया मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अपने मुल्क की कदर करें, आज़ादी की कदर करें, इसको सेलिब्रेट करें और फिर जो मसले हैं उनसे भागने के बजाय उनके हल की तरफ जाएं। और हमारी सुबह की सोच आपने कल भी इसी के साथ जी इजाजत चाहते हैं। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।